الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا وماوانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح ایسی توبہ کرو کہ آئندہ کے لیے نصیحت ہو جائے اور جب ایسی توبہ کرو گے عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم قریب ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہاری برائیاں مٹا دے اور تمہیں جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں
اس دن داخل فرمائے اور اس دن تمہاری برائیاں مٹا دے گا، جس دن کہ اللہ تعالی نہ تو نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت و حرمت و عظمت میں فرق ہونے دے گا، اور نہ ہی ان پر ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا فرمائے گا۔ اور حضور علیہ السلام کے وہ غلام دعا کریں گے، یعنی جب جنت میں داخل ہوں گے اور اس وقت ان کا نور چمک رہا ہوگا، یسعی بین ایدیہم، آگے آگے نور ہوگا، وبایمانہم، اور ان کے دائیں نور ہوگا، آگے آگے چل رہا ہوگا، نور آگے آگے چل رہا ہوگا اور دائیں بھی چل رہا ہوگا۔ اور وہ یہ دعا کریں گے، کیا؟ اے ہمارے پروردگار، ہمارے نور کو، ہماری اس روشنی کو تمام فرما دے، پورا فرما دے، یعنی ہمارے اس سفر میں اس روشنی کا کوئی بھی لمحہ جو ہے، کسی لمحے میں یہ روشنی مدھم نہ پڑے، اس کو مکمل فرما دے۔ اتمم لنا نورنا، ہمارے نور کو، ہماری روشنی کو پورا فرما دے۔ واغفر لنا، اور ہماری مغفرت فرما۔ انک علی کل شیء قدیر، تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ کئی ایک مسائل ہیں، ایک مسئلہ تو یہ واضح ہوا کہ قیامت کے دن بھی رب تعالیٰ کے بندے اس کی بارگاہ میں دعا کریں گے، کیونکہ یقولون سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جنت کی طرف سفر کرتے ہوئے بھی دعا مانگیں گے، حالانکہ یہ عقیدے کی بات ہے کہ قیامت کا دن اعمال کا دن نہیں ہے، وہ تو جزا کا دن ہے، عمل یہیں تک ہے۔ جب انسان ختم ہوتا ہے، فوت ہوتا ہے، اس کے اعمال ساتھ ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان فوت ہو جائے اس کے اعمال ختم ہو گئے، مگر الا من علم ينتفع به، اس کے فوت ہونے کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد، جبکہ پوری دنیا کے عمل رک جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اس عالم دین کے علم کی برکتیں اس کے ساتھ اس کے فوت ہونے کے بعد بھی جاری رہیں گی، کیونکہ ينتفع به، اس کے جانے کے بعد جو پچھلے ہیں وہ اس کے علم سے نفع حاصل کریں گے، نفع حاصل کریں گے۔ مثلا اس نے جو دنیا میں رب کریم کے عطا فرمائے ہوئے علم کی روشنی میں کتابیں لکھی، قرآن پاک کی تفسیر، حدیث پاک کی شرح، نبی رحمت علیہ السلام کی سیرت،
کمالات نبوت و رسالت و ولایت، عقیدے کی باتیں اس نے کتابیں لکھی، اور بعد والے ان کتابوں کو پڑھ پڑھ کر اپنے علم کو، اپنے عقیدے کو درست رکھتے ہیں۔ فرمایا عقیدہ ان کا درست ہو رہا ہے، فائدہ اس کو قبر میں ہو رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ علماء کرام کے عمل ختم نہیں ہوتے، اعمال صالحہ ختم نہیں ہوتے۔ سیدھی بات ہے، الحمدللہ جب نمازی سفر کر جاتا ہے تو نمازوں کے فل سٹاپ لگ گیا، اب اور کوئی نماز ہے ہی نہیں، اب نمازیں بھی ختم، روزے بھی ختم، کو مراد یہ کہ اب آگے نہیں۔ وہ تو سلامت ہے نا جو اس نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیے، زکوٰۃ کیے، اب آئندہ تو کچھ نہیں کرے گا نا، کیونکہ عمل ختم ہو گئے۔ لیکن ایک عالم ربانی جو دنیا سے سفر کرتا ہے اور حضور علیہ السلام کے دین پاک کی علم کے حوالے سے خدمت کر کے جاتا ہے، اس کے چلے جانے کے بعد ایمان والے اس کے علم کی روشنی میں سفر کرتے ہیں، اس کو قبر میں ثواب ملتا ہے۔ عمل وہ کرتے ہیں، اجر اسے ملتا ہے۔ اللہ من علم ينتفع به، وہ علم جس علم سے نفع حاصل کیا جائے۔ اب ایک بات اور بھی ذہن میں رہے، مسائل کو ہمیشہ عمل سے پہلے عقیدے پہ ڈالنا چاہیے۔ نہیں علم ينتفع به، باقی اعمال ختم ہو گئے، رک گئے، لیکن وہ علم نہیں رکا جس سے بعد والے فائدہ لیتے ہیں، کیونکہ اس کے قبر میں جانے کے بعد بھی جب بھی وہ اس علم سے نفع لیں گے، اس کو قبر میں اس کا فیض پہنچے گا۔ تو گرامی قدر، وہ علم جو ہے صاحب علم کا، اس سے لوگ فائدہ نفع لیتے ہیں، نفع لیتے ہیں، یعنی عالم ربانی کے علم سے وہ تو تشریف لے گئے، جو پیچھے رہ گئے وہ ان سے نفع، اس علم سے نفع کیا معلوم ہوا؟ پتہ چلا عالم ربانی کے جانے کے بعد بھی اس کا علم پچھلوں کو نفع۔ تو یارو، جن کا علم نفع دیتا ہے وہ عالم کتنا نفع عطا فرمائے گا؟ جن کا علم نفع دیتا ہے وہ عالم کتنا نافع ہوگا؟ اور اس کو چلتے چلتے بڑھتے بڑھتے بڑھائیے، چلتے جائیے، پوری کائنات معرفت کا علم جو ہے یہ در مصطفیٰ سے نکلتا ہے، یہ نبی رحمت علیہ السلام کے دربار کرم سے نکلتا ہے۔ اور سب سے بڑا علم جو ہے وہ قرآن کریم ہے، سب سے بڑا علم قرآن کریم ہے۔ اب الحمدللہ بعد والے میرے آقا کے مزار پر انوار میں جلوہ گر ہونے کے بعد صحابہ کرام، تابعین، اتباع، مجتہدین، ائمہ، مفسرین، فقہا، اولیاء، صلحاء، نجبا، نقبا، اغواث، اوتاد، افراد، جتنے بھی اقسام کے اولیاء اللہ ہیں، وہ قرآن پاک سے فیض لیتے ہیں۔ تو یہ علم جو ہے یہ میرے آقا سے چلا ہے۔ معلوم ہوا کہ قیامت تک حضور کا علم نفع دیتا ہے۔ ان کے منہ میں خاک جو یہ کہے کہ نبی نفع نہیں دیتے، نبی ولی کوئی نفع نہیں دیتے، پمبخت تو یہ قرآن نفع دیتا نہیں دیتا ہے، دیتا ہے تو کس نے دیا ہے؟ قرآن سرکار نے دیا ہے۔ تو جن کا علم نفع دیتا ہے وہ نبی کس قدر نافع ہے، اس کو پھیلاتے جائیں۔ عقائد کی دنیا میں بہار آتی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ من علم ينتفع به، اور یہ ایسا عظیم نافع ہے، اس کے لیے قرآن شریف پڑھیں ایمان تازہ ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا جل جلالہ و عم نوالہ نون والقلم وما یسطرون. رب کریم نے فرمایا مجھے قلم کی قسم ہے اور ان کے لکھے کی قسم ہے. ان کے لکھے کی قسم ہے. اس سے مطلب یہ ہے، اس کا مطلب مفہوم یہ ہے کہ علماء ربانیین جو دنیا سے جانے سے پہلے اپنے قلم کی سیاہی کے ساتھ اپنے اوراق پر کتابوں کی صورت میں جو نقوش علم معرفت الہی، نقوش مقامات مصطفیٰ، نقوش کمالات رسول جو لکھ کر چلے گئے ہیں، اللہ فرماتا ہے وہ تو اونچے ہیں جو صحیح، مجھے ان کے لکھے ہوئے کی قسم ہے. نون والقلم، مجھے قلم کی قسم ہے. علماء فرماتے ہیں مجاہد فی سبیل اللہ جس کی تلوار نے کئی کافر فی النار کیے، بہت بڑا عظیم کارنامہ ہے، عظیم کارنامہ ہے. اس کی تلوار نے جانے کتنے کافروں کو جہنم رسید کیا، کتنے نقوش باطل مٹائے، کتنے کانٹے محو کیے اور کتنی گمراہی کو ختم کیا مجاہد کی تلوار نے. اور اس کے مقابلہ میں ایک عالم ربانی کا قلم، جس نے اس قلم کی بدولت علم لکھا، علم معرفت الہی، علم کمالات سرکار. یارو 1000 صفحے سے متجاوز جو محدث وہ کتاب لکھ جائے، قسم بخدا جس کے ہر صفحہ کی ہر سطر میں حضور کی شان ہے. میرے پاس کتاب ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہے، حجت اللہ علی العالمین. میرے پاس کتابیں موجود ہیں، جواہر البحار، امام یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اسی طرح امام جلال الملت والدین جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے خصائص کبریٰ لکھی ہے. خصائص کبریٰ اس میں ساری کتاب میں حضور کی وہ شانیں لکھی ہیں جو اور کسی رسول کو بھی نہیں ملی ہیں. ایسی خصائص. تو یہ قلم جو ہے نا، صوفیاء فرماتے ہیں عالم ربانی کا قلم جو ہے یہ مجاہد کی تلوار سے کہیں افضل ہے. کیونکہ مجاہد کی تلوار نے کافر کو قتل کیا، کفر مٹایا، لیکن عالم ربانی کے قلم نے حق لکھا، حق جاری کیا. اب بعد والے توفیق الہی سے اگر کافر وہ کتاب پڑھیں گے انہیں ایمان نصیب ہوگا. اس نے کفر کو مٹایا، اس نے ایمان کو جاری کیا. ایمان کو جاری کیا ہے، ایمان کو جاری کیا ہے. کسی کو کیا پتا کہ غوث پاک کے قلم نے جو گل ہائے رنگا رنگ بکھیرے ہیں اس کی بدولت کون مجاہد ہے جو ان کے برابر آ سکتا ہے. والقلم وما یسطرون، مجھے قلم کی قسم ہے اور ان کے لکھے کی قسم ہے. کیا لکھا؟ افسانے نہیں. کیا لکھا؟ دنیا کے قصے کہانیاں نہیں. کیا لکھا؟ دنیا کے فلسفے نہیں. اپنے قلم سے، سیدھا کہوں، اپنے قلم سے وہ کچھ لکھا جو رب نے لوح محفوظ میں لکھا. محفوظ میں لکھا. کیوں؟
رب کریم نے لوح محفوظ میں ابو جال نہیں لکھا، ابو بکر لکھا ہے۔ رب کریم نے لوح محفوظ میں اپنے نبیوں رسولوں کا ذکر کیا ہے، نہ نمرود کا، نہ شداد کا، نہ حامان کا، نہ قارون کا، نہ کسی بے ایمان، نہ کسی گستاخ کا لکھا ہے تو محمد عربی کے غلاموں کا لکھا ہے۔ تو وما یسترون کیا لکھا؟ وہی لکھا جو رب نے قرآن میں فرمایا، قرآن شریف میں فرمایا۔ تو اللہ فرماتا ہے لکھا تو لکھا، مجھے تو لکھنے والوں کے لکھنے والے قلم کی قسم ہے۔ اب مجھے اشارے کے مجھے جواب ضرور دیں گے، جب قلم لکھتا ہے تو خود لکھتا ہے؟ نہیں، انگلیاں لکھتی ہے نا۔ تو جس کی کانے کی قلم اتنی عظیم ہے اس کی انگلیاں کتنی عظیم ہیں۔ جن کی انگلیاں عظیم ہیں وہ ہاتھ کتنا عظیم ہے۔ ان کی انگلی ہلے تو علم بکھیرے، ان کا ہاتھ اٹھے تو ڈوبے ہوئوں کو چرا دے، ڈوبے ہوئوں کو کنارے پر لگا دے۔ ان کا ہاتھ اسے ان ہاتھ کو کیا کہتے ہیں؟ اس ہاتھ والے کو کیا کہتے ہیں؟ دستگیر۔ دستگیر غوث پاک کو اس لیے دستگیر کہتے ہیں، آپ نے جانے کتنے ڈوبتوں کو پکڑ کر ترایا۔ مہینے بے قسم کی دستگیری کا کون انکار کرے، جنہوں نے نگاہ ڈال کر 90 لاکھ کو بیک وقت کلمہ پڑھایا۔ علم نافع الا من علمی ينتفع بہ، سب کے علم عمل ختم ہو گئے لیکن عالم ربانی کا علم ختم نہیں ہوا۔ وہ مدار میں ہیں پھر بھی ان کا علم جو ہے ان کو قبر میں فائدہ کیوں؟ ان کے علم سے بعد والے فائدہ لیتے ہیں، اور وہ فائدہ لے کر ان کو قرب الہی کے جو بھی درجے ملیں گے نا، ٹکٹ اس اللہ کے بندے کے دربار سے ہی ملے گا، ٹکٹ وہی، کیونکہ وہ پڑھا تو علم آیا نا، وہ پڑھا تو سمجھ آئی نا جی۔ والقلم وما یسطرون، تو میرے آقا فرماتے ہر علم ہر عمل رک جاتا ہے مرنے کے بعد، لیکن اللہ والوں نے جو علم دین پڑھا، پڑھایا، لکھا، اور ان کے علم سے جو دنیا فیض لے رہی ہے، اس علم وہ علم جو ہے ان اللہ والوں کا وہ ختم نہیں ہے، رکا نہیں ہے۔ اساتذہ پڑھاتے ہیں، ریٹائر ہو گئے تو جناب محترم ریٹائرمنٹ کے بعد اب وہ سکول میں اسی میں سرکاری طور پر نہ وہ لیکچر دے سکتے نہ وہ پڑھا سکتے ہیں، اب ان کی جگہ کوئی اور لیں گے۔ پرائیویٹلی کام کریں تو دوسری بات ہے، لیکن اعتماد نہیں ہے۔ میں کیا کہوں، اللہ والے جب دنیا سے قرآن پاک کی نوکری کر کے چلے گئے، حدیث پاک کی نوکری کر کے چلے گئے، اللہ اکبر، کتنے بڑے ہیں امام بخاری، امام بخاری، اللہ اکبر، امام اسماعیل بخاری، صحیح بخاری جو قرآن پاک کے بعد اکابر کے فتوے کے مطابق جس کا مرتبہ بہت اونچا ہے، صحیح بخاری۔ آپ مستجاب الدعوات تھے، مستجاب الدعوات تھے۔ مستجاب الدعوات کا معنی یہ ہے بس ایسے کیا جو مانگا مل گیا۔ اگر کوئی پڑھ سکتا ہے تو بخاری کا مقدمہ پڑھ لے، صحیح بخاری کا مقدمہ دکھانے کا ذمہ دار ہوں۔ اگر کسی کے پاس یہ نہیں ہے تو میرے پاس ہو، میں دکھاتا ہوں۔ یہ چاہے کسی نجدی کے مدرسے میں وہ کتاب ہو موجود ہو اور اس کا مقدمہ جو لکھا گیا ہے وہ پڑھو، اس میں یہ بات لکھی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مقبول الدعوات تھے، مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی، یعنی ڈیفینیٹلی جیسے دعا کر دی قبول ہو گئی۔
آپ کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ میری دعا یہی ہوتی ہے کہ نہ کر، میری دعا قبول نہ کر کے کر، میری دعا قبول کر. یہ دعا تو نبیوں کی دعا ہے. آئے تو ہو جائے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ مجھے نمازی رکھ اور میری اولاد میں بھی نمازی رہیں. یا اللہ میری نسل میں کوئی بے نماز نہ ہو. اللہ کرے اولادیں بھی نمازی ہوں. وہ گھر بڑا پاکیزہ ہے جس گھر میں سارے نمازی. میرے دوستو، بزرگوارو، کوشش کر جاؤ. کوشش، فیکٹری بنے نہ بنے، مربے جمع کرو نہ کرو، بینک بیلنس ہو نہ ہو، یہ کوشش کر کے جاؤ. یہ کوشش کر کے جاؤ. یہ کیا ہے؟ یہ کوشش کر کے جاؤ کہ جب جنازہ اٹھے تو جو بھی بیٹے اس کے نیچے کندھا دے رہے ہیں سارے نمازی ہوں. میں سمجھتا ہوں نمازی بیٹے جب کندھا دیں گے نا، فرشتے قبر میں کیا پوچھیں گے؟ کیا پوچھیں گے؟ بھر ربوں کا، مادینوں کا، بچے جن بچوں نے کندھا دیا سارے ہی نمازی، سارے ہی نمازی. خوش نصیب ہے وہ باپ، خوش نصیب ہے وہ باپ، خوش نصیب ہے وہ ماں جس کے جنازے کی چارپائی کے نیچے اس کی نمازی اولاد کے کندھے. بیٹے نمازی، پوتے نمازی، نواسے نمازی، پڑپوتے نمازی، جی پڑ نواسے نمازی، جی بھتیجے نمازی، بھانجے نمازی، داماد نمازی. خدا لگتی کہنا کیسا عظیم ہے. یہ شان اگر اتنی معیاری نہ تھی، مرتبہ رسالت، مرتبہ نبوت، مرتبہ خلت، بانی کعبہ، موجد قربانی، مولن حج، جناب محترم انبیاء کے جد امجد، اتنی شانیں، اس کے باوجود ابراہیم کہتے ہیں یا اللہ مجھے نمازی رکھنا. اللہ والو، نمازی ہونا بڑی شان ہے. اللہ تعالی ہمیں نمازی کرے. اور جاتے جاتے ہمیں الحمدللہ نماز کی اہمیت سمجھانے کے لیے فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے، خبردار میرے غلام کو نماز پڑھے بغیر دفن نہ کرنا. نماز آپ پڑھتے ہیں بیڑا اس کا پار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نماز آپ پڑھتے ہیں. کوئی ایسا شخص ہے جو مرنے سے پہلے کہہ دے کہ خبردار بھائی میری نماز جنازہ نہ پڑھنا؟ کوئی ہے؟ ایسے واہیات اور ایسے بے شرم لوگ تو ہیں دنیا میں جو کہتے ہیں جی ہماری روز ادب سے ہی پڑی ہوئی ہے. ہاں جی، ہمارے روز ادب سے ہم نے نمازیں پڑھی ہیں. ہم ظاہری نماز نہیں پڑھتے، ہم باطنی نماز پڑھتے ہیں. پھر ایسے مر جائیں تو پھر ان کو پڑے رہنے دو، جلنے دو، گلنے دو، مرنے دو. ان کی نماز جنازہ نہ پڑھو، اسے کہو پھر ہم تیرے نماز جنازے نہیں پڑھیں گے. اس وقت تو ڈنڈورا پیٹتے ہو، لاؤڈ سپیکر پر سارے شہر میں اعلان، جنازہ فلاں ٹائم پر. ایک بار دو بار جو بڑے چودھری ہوتے ہیں ان کے مسجد میں بار بار اعلان ہوتے ہیں، بار بار 6 مرتبہ اعلان. کس کا؟ جنازے کا.
جنازہ کیا ہوتا ہے؟ نماز ہے۔ نماز کے بغیر اگر کام چلتا ہے تو پھر یہ شور کیوں ہے نا جی؟ کیوں شور ہے؟ نماز کے لیے کیوں یہ تمہیں اعلان کرنے کی ضرورت پڑ گئی نماز پڑھو، نماز پڑھاؤ؟ اور کیا کہتے ہیں؟ جنازے میں شامل ہو کر ثواب دارین حاصل کریں۔ تو اگر پڑھنے والوں کو ثواب دارین ہے تو جس کا پڑھا جائے گا اس کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کوئی شرم کر، تو مرنے کے بعد دوسرے تجھ پر پڑے تو تجھے فائدہ، اور اگر تو خود نیت باندھ کے کھڑا ہو جائے تو تجھ پر کتنا احسان ہوگا رب ذوالجلال۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار مجھے نماز کا پابند رکھنا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي، مولا میری اولاد میں بھی نمازی ہوں، میری اولاد میں بھی وہ گارڈنر، مالی، کاشتکار باغ لگاتا ہے تو کہتا ہے اللہ کرے میرے باغ کا ہر بوٹا پھل دے اور ہر پھل میٹھا ہو، تو یہ بھی دعا کرو کہ اللہ کرے تجھ سے پھوٹنے والی ہر شاخ نمازی ہو۔ اگر شاخ کو میٹھا پھل لگے تو اس درخت کو بڑی قیمت لگتی ہے، تو جن ماں باپ کی اولاد مسلح پہ کھڑی، خدا جانتا ہے رب ان ماں باپ کی بھی بڑی قیمت لگاتا ہے، بڑی قیمت لگاتا ہے۔ بہت کچھ ہے کہنے کے لیے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ ربنا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ یہاں دعا جو آپ نے مانگی ہے تو پھر آگے کیا کہا؟ ربنا وتقبل دعاء، یا اللہ میری دعا قبول فرما، میری دعا بس رک گئی؟ دعا یہاں تک ہے، آگے بھی ہے نا؟ تو پھر یہاں درمیان میں ربنا وتقبل دعا، آگے پھر دعا شروع، وہاں رب کہا، یہاں ربنا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، ربنا اغفر لی، اے ہمارے پروردگار میری بخشش فرما، وَلِوَالِدَيَّ، اور میرے ماں باپ کی۔ اب آپ نے ڈیفرنس اور امتیاز دیکھا؟ نماز کے لیے دعا کی تو اولاد کو ملا کر، بخشش کے لیے دعا کی تو والدین کو ملا کر۔ یہ دعا نہیں کہ یا اللہ میرے ماں باپ کو نمازی بنا، یا اللہ میری اولاد کو بخش، نانا، یہ خلیل جلیل اللہ کے عظیم رسول علیہ السلام کا عظیم مزاج معلّہ ہے، عظیم بصیرت ہے کہ اولاد کے لیے نماز کی دعا، ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا۔ نماز کے لیے بخشش کی دعا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اولاد کے لیے اس لیے نماز کی دعا کی کیونکہ جس کو اللہ کرے نمازی اولاد مل جائے اس کے ماں باپ کے سر پہ قیامت میں تاج، قیامت میں تاج۔ اور ربنا اغفر لی ولیوالدی، یا اللہ مجھے بخش، میرے، کیوں؟
اماں نے جو دودھ پلایا، مولا میں ایک قطرے کی قیمت نہیں دے سکتا، ایک قطرے کی قیمت نہیں دے سکتا۔ آج میں دیکھتا ہوں میرے دوست احباب، آپ شامل ہیں، صبح صبح بھاگتے ہیں، پیسے جیب میں، ہاتھ میں ڈول ہے، اور آج کل وہ بھی تکلف نہیں ہے، شاپر میں سب کچھ ملتا ہے۔ کہاں چلے؟ دودھ لینے کے لیے، دودھ لینے کے لیے۔ پانی ملا ہے کہ نہیں ملا، یہ دکاندار کی گور گردن پر ہے، بیٹھے تو نہیں ہیں دودھ بیچنے والے، کبھی مجھے بھی ضرورت پڑ جائے دودھ لے جانے کی پھر اچھا چلو، پھر خدا کرم کرے، اگر ایسا ہی ہے تو پھر سار پہ آئی تو نبھانی پڑے گی۔ پہلے کون سا خالص ملتا ہے جو اب میں ڈروں، پہلے بھی ایسا ہی تماشا ہوتا ہے۔ لیکن سوچ لو، اگر کوئی یہ کہے کہ معمولی بات ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں معمولی نہیں ہے، یہ بہت بڑی گستاخی ہے۔ دودھ میں پانی ملا کے بیچنا ذات حق سے غداری ہے۔ اچھا مسئلہ ہے، وہ دودھ ہی تو ہے نا، خدا سے غداری کیوں؟ میں یہ پوچھتا ہوں دودھ کہاں سے نکلا؟ جلدی جلدی مجھے بتائے۔ بھینس سے، اور بھینس کے جسم سے، گائے کے جسم سے، بکری کے جسم سے، جی بھیڑ کے جسم سے دودھ نکلا، اور دودھ ڈائریکٹ آیا۔ اللہ فرماتا من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ کھڑے رہ گئے، سبحان اللہ کہہ دیا۔ خالص دودھ ملے گا تو قسمت سے، چلو سبحان اللہ تو کہہ ہی دیا، تاکہ جب پانی ڈالنے والا ڈالے اس بے غیرت کو شرم تو آئے کہ قرآن تو کہتا لبنا خالصا، بے حیا قرآن کے خالص کو تو ناخالص کیوں بناتا ہے؟ یہ میرا ارادہ نہیں تھا اس مسئلے پہ گفتگو کرنا، جب آیت قرآن آگی تو بیان تو کرنا چاہیے، اور مجھے یہ کوئی خطرہ نہیں ہے کہ میری دکان سے دودھ لے جائے گا، کوئی نہیں، خدا نے بچا رکھا ہے۔ اللہ کریم نے مجھے اس محبوب کی غلامی کا شرف دیا اور اپنے گھر کا غلام بنا دیا جن کے اشارے سے حوض کوثر جاری ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں وہ دودھ عطا فرمایا لبنا خالصا من بین فرث و دم، ایک طرف گوبر، ایک طرف خون، درمیان میں دودھ۔ یہ قرآن شریف ہے، میری طرف سے، اپنی طرف سے تو میں نہیں جوڑ رہا نا۔ من بین فرث و دم، توڑ کے تاکہ اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ سب مسئلہ سمجھنے میں آسانی رہے، ورنہ اصل میں تو یوں ہے من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ جی اگر کوئی شخص آپ کو شربت پلاتا ہے، آپ مہمان ہیں، اور شربت میں میٹھا ہے ہی نہیں، میٹھا ہے ہی نہیں، معمولی، یا لسی میں نمک تیز ہے، کہے گا یار عرصے کے بعد تو تیرے پاس آیا، میرے لیے تیرے پاس چینی بھی ختم ہو گئی کہ میرے لیے تو نے اتنا نمک ڈال دیا کہ مجھے بلڈ پریشر کا اٹیک ہو جائے، دوبارہ میں آنے والا نہ رہوں۔ کرتے ہو اعتراض کے نہیں؟ میں پسند کرتا ہوں چینی کا میٹھا شربت،
میں پسند کرتا ہوں وہ لسی جس میں نمک بقدر امکان ہو، بقدر ذائقہ ہو، لیکن تو نے کمی بیشی کر کے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے سن لو، میں نے تمہیں دودھ پانی ملا ہوا نہیں دیا، پانی ملا نہیں دیا، اور میں نے تو گوبر بھی ایک طرف رکھا، میں نے تو دم اور خون بھی ایک طرف رکھا۔ خدا لگتی گئی، جب آپ بھینس کو یعنی دودھ نکال کر پیتے ہیں گوبر کی بو آتی، خون کا رنگ نہیں ہوتا۔ رب نے قدرت کے پردے کھڑے کر دیے، میرے مصطفیٰ کے منگتے پیئیں گے، گوبر ایک طرف رہے، گوبر ایک طرف رہے، خون ایک طرف رہے، چٹا میٹھا پروکار دودھ۔ ماں کے، اور یہ تو ہے نا بھینس، گائے، بکری، بھیڑ، اونٹنی، یہ دودھ والے جانور ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے والوالدات یرضعن، مائیں دودھ پلائیں، مائیں دودھ پلائیں۔ کسی ماں نے اپنے دودھ میں پانی ملا کے دیا؟ نہیں دیا، اپنے جسم کو تیرے منہ میں پیوست کر دیتی ہے۔ بچے، رب نے جن خوبیوں سے مجھے دودھ عطا کیا وہ خوبیوں سمیت میرا دودھ پی لے تاکہ درمیان میں رلا کوئی نہ آئے۔ اور قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ماں کے دودھ کا بدل کائنات میں ہے ہی نہیں، نہ گائے کا دودھ، نہ بھینس کا دودھ، نہ بکری کا دودھ، نہ بھیڑ کا دودھ۔ سنو میرے دوستو، اونٹنی کا دودھ پیے، اونٹنی ماں نہیں بنتی۔ گائے کا دودھ پیے، گائے ماں نہیں بنتی۔ بھینس کا دودھ پیے، بھینس ماں نہیں بنتی۔ ایک خاتون جب بچے کو گود میں لے کے دودھ پلائے، اگرچہ وہ اس سے پیدا نہیں ہوا، یہ دودھ کے قطروں میں کو رب نے کو خوبی تو رکھی ہے نا، ایک دو قطرے بھی پلا دے تو ماں بن گئی۔ ایک دو قطرے پلا دے، اور جس نے 2 سال تجھے مجھے دودھ پلا وہ ماں کی، وہ ماں کتنی عظیم ہے۔ اور یارو 2-4 قطرے پلانے والی اجنبی خاتون بچے کی ماں بن گئی ہے، بچے کی۔ اب اس بچے پہ کیا پابندی لگ گئی؟ اس خاتون سے جتنی بھی بہنیں پیدا یعنی بچیاں پیدا ہوں گی، خبردار ان کے ساتھ نکاح نہ کرنا، وہ تیری حقیقی بہنیں ہیں، کیونکہ اس نے تجھے دودھ رلے والا نہیں پلایا، خالص دودھ پلایا ہے، دودھ پلایا ہے۔ اللہ اکبر۔ ماں کا کوئی بدل، ماں کا کوئی بدل نہیں ہے، ماں کا کوئی بدل نہیں ہے۔ جی سنیے، اللہ کا ہونے والا جلیل القدر پیغمبر، اللہ تعالیٰ کا ہونے والا کلیم، اللہ تعالیٰ کا جلیل القدر ہونے والا نبی، مصر کی خوبصورت خواتین، اچھے اچھے گھرانوں کی عورتیں، اجلے اجلے کھرے کھرے ڈیکوریٹڈ لباس، مہکتے لباس، خوشنما لباس پہنے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئی۔ دودھ پینا تو درکنار تھا، سرکار نے آنکھ ہی نہیں کھولی۔ اور یہ تو کلیم ہے، میرے حق کا حبیب ہے۔ بنو سعد کی قبیلے کی ساری عورتیں دھکے کھا کھا کے چلی گئیں، میرے آقا نے آنکھ کھول کے بھی نہیں دیکھا۔
غلط کہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں یتیم سمجھ کے چھوڑ گئیں. نہ میرے آقا نے قبول ہی نہیں کیا، سرکار نے ان کو قبول نہیں کیا، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو قبول نہیں کیا. کیوں؟ اللہ فرماتا میں نے اپنے ہونے والے رسول کو پہلے بتا دیا تھا پیارے موسیٰ ان کا دودھ نہ پینا، ان سب کا دودھ حرام ہے. اگرچہ اس دودھ میں رڑا نہیں تھا، ان کے دودھ میں، ان عورتوں کے دودھ میں کوئی پانی نہیں تھا، لیکن پھر بھی نہ پینا کیونکہ کفر کا رڑا ہے، کفر کا رڑا ہے، پینا نہیں ہے. اور اصل میں راز یہ تھا کہ گھر میں امی جان رو رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا. جناب موسیٰ علیہ السلام کی امی جان، ان کا دل ساری دنیا سے خالی ہو گیا، ایک اپنے بیٹے کے غم میں بلک رہی ہیں، کیونکہ ہاتھ سے تو نیل کی بے رحم موجوں کے حوالے کر کے اپنے شہزادے، اپنے صاحبزادے کا تابوت شریف ان کی لہروں، بے رحم لہروں کے اندر رکھ دیا. کیوں رکھ دیا؟ رب کریم نے فرمایا ڈالنا تیرا کام ہے، بچانا میرا کام ہے، بچانا میرا کام ہے. تفصیلات نہیں، حضرت کا تابوت مقدس قربان قربان. اللہ کا نبی پاک ابھی اعلان نبوت سے پہلے کی بات، ابھی تو بچپنا ہے، دودھ پینے کی عمر ہے. پانی پہ سوار، پانی کے اوپر تیرتا، اٹکیلیاں کرتا. فرعون کے محل کے سامنے جا کر اس کے 2 شاخیں مر جاتی تھی، ایک شاخ سیدھی گزرتی تھی اور دوسری شاخ ایسے گزر کر فرعون کے محل کے آگے سے گزرتی تھی. کیونکہ فرعون نے اپنے محل کی طرف اس کا رخ موڑا تھا، یعنی یوں کہہ دیجئے پکنک منانے کے لیے. پکنک آپ جانتے ہیں، چلو دعا کرو اب اس میں وقت کیا ضائع کریں. ادھر مڑتا تھا، شام کے وقت کرسی بچھا کے اپنی بیگم کی معیت میں بیٹھ جاتا، اور بڑا بے نیاز رب ہے، بڑا بے نیاز رب ہے. قسم بخدا زندگی گزر گئی لیکن فرعون کو آسیہ کے جسم کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں دی ہے. ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں دی. اب یہ ایک تفصیلی داستان ہے، وقت نہیں. قدم قدم پہ مسائل کے شاہکار، مسائل کے الحمدللہ انبار ہیں، مسائل کے ایسے شاہکار ہیں جس کو چھیڑیں. میرے پاس علم ہو تو کہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میرے دوستو علم ذکر سرکار کی کوئی حد نہیں ہے. پھر کیا ہوا؟ جب سامنے آیا، وہ بدبخت بیٹھا تھا کنارے پر، تابوت شریف سامنے آ گیا. اس نے غواص بھیجے، وہ پکڑو یہ تو کوئی تابوت آ گیا، دیکھو اس میں کیا ہے. نکالا، باہر رکھا. پتہ ہے اس میں اشارہ کیا ہے؟ اس میں اشارہ کیا ہے؟ حق کتے، تو کہتا ہے کہ میں موسیٰ کو ختم کر دوں گا. تو نے 90,000 جو بنی اسرائیلیوں کا 9 مولود بچہ ذبح کیا بغیرت انسان، اس لیے تو ڈرتا تھا کہ موسیٰ کا میلاد نہ ہو جائے، اس لیے تو نے ایسا کیا. کتے فرعون کو اور کتے امریکیوں کو یہ پتا نہیں کہ اللہ کے رسول کا محافظ رب آپ ہوتا ہے. وہ تو کلیم کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا، حبیب علیہ السلام کی عظمت کو کیسے ہاتھ لگانے دے گا؟ یہ کتے بھونک کے کتے کی موت مریں گے.
محبوب کی اندوں کا جھنڈا لہراتا رہے گا. اور یہ اعجاز ہے میرے آقا کی شان کا. کیا وہ لوگ جن کو حضور کی عظمت کا نام لیتے ہوئے شرم آتی تھی، اگر سنی حضور کی عظمت کا ذکر کریں شرک ہو گیا، شرک ہو گیا. یعنی ان ظالموں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ حضور کی شان بیان کرو تو خدا کے ساتھ شریک بنا دیا. حالانکہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے رسالت کی شان خدا کے ساتھ شریک بنانا نہیں ہے، بلکہ رسالت کی شان ایک شیشہ ہے جس کو سامنے کرو دے تو اس شیشے میں وہی نظر آئے گا جس نے بنایا ہے. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اور ایسا کوئی آئینہ. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اور ایسا آئینہ نہ ہماری چشم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں. ہماری چشم خیال، نہ ہماری چشم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں. اب بنانے والے کے پاس بھی ایسا آئینہ ہے نہیں. اشارہ سمجھ گئے؟ چلو میرا فرض ادا ہو گیا. ایک ہی شیشہ، ایک نے وحدہ لا شریک نے ایک ہی شیشہ وحدہ لا شریک بنایا. ایک وحدہ لا شریک نے ایک ہی وحدہ لا شریک شیشہ بنایا. شیشے میں جو دیکھے وہ نظر آتا ہے. یہ وہ شیشہ ہے جو دیکھے خدا نظر آتا ہے. خدا نظر آتا ہے. یہی تو وجہ ہے، یہی تو وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حضور کو خدا نہیں کہا، میرے آقا کو خدا نہیں کہا. دیکھتے رہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دیکھتی رہی. علی شیر خدا دیکھتے رہے. 3 دن رات غار میں تنہائی میں بیٹھ کر گود میں لے کر ابو بکر صدیق دیکھتے رہے. دیکھا کیے نا، اتنا دیکھا، لیکن قسم بخدا میرے مصطفیٰ کو خدا نہیں کہا. کیوں؟ وہ خدا آئینہ نہیں، آئینہ خدا نہیں. آئینہ وہ ہے جو اس میں نظر آتا ہے. حضور کا رخ دینے والے مان گئے یہ خدا نہیں ہے، خدا وہ ہے جس نے یہ آئینہ بنایا ہے. یہ آئینہ بنایا ہے. اس لیے میرے آقا علیہ السلام کے حسن کا معجزہ ہے کہ حضور کے کسی غلام نے میرے آقا کو اللہ نہیں کہا. اللہ نہیں کہا. کھول. حضور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت شریف باہر نکالا. اب مجھے تو اپنے ذوق کے اشارے کرنے کی عادت ہے، میں تو گزر نہیں سکتا، کیونکہ یہ کیا سرائیاں نہیں ہیں، یہ چونکہ چنانچہ نہیں ہیں. یہ حقائق محبت کے وہ موتی ہیں، تاجدار موتی ہیں، تابدار، وہ عظیم موتی ہیں جن کو دیکھتے جائیے دیکھتے جائیے. چلتے چلتے فرید پاک کا دربار، چلتے چلتے جائیے معین بے کساں کا دربار، چلتے چلتے جائیے چلتے چلتے فاروق اعظم کا دربار، اور فاروق اعظم سے آگے نکلیے تو دربار مصطفیٰ. پھر کیا ہوا حضرات گرامی؟ اشارہ یہ ہے مبارک تابوت شریف آ گیا. کاریگر آگے کھولو. کاریگر آگئے. محشی جلالین علامہ شیخ احمد الصاوی رحمت اللہ علیہ، فقیر کے پاس کتاب ہے. اور میرے آقا نعمت فیض درجت سیدی مولائی قبلہ عالم
میرے ابا حضور رحمت اللہ علیہ، ابا جی کی یہ مہربانی، سب سے پہلے جو تفسیر کی کتاب ہمیں عطا فرمائی خرید کر لا، وہ یہی تھی، تفسیر ساوی. ساوی وہ آپ کے سین والی ساوی نہیں، سعد والی ساوی. اس میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ ادھر سے آگے کاریگر، ادھر سے آگے بڑے ٹیل مارے، کھلا ہی نہیں. اب کوئی زور سے ضرب مارتا نہیں، کیوں؟ شاید اندر کا ہے، شاید اندر کیا ہے، زور سے ضرب لگاتا نہیں ہے. جیسے ہی شہرت ہوئی کہ ایک تابوت آیا ہے، لوگ ہما کے آ گئے کہ دیکھیے کیا نکلتا ہے. ادھر 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 سب آگے آئے، بڑی کوشش کی، کسی کاریگر سے تابوت کا دروازہ نہیں کھلا، بڑی کوشش کی، دروازہ. پاگلو، نبوت کا حسن ان بے وقوفوں کو نظر کیا جائے، رب تعالیٰ تو غیروں پر دروازہ بھی نہیں کھولنے دیتا. کوئی سنی آئے تو کھولے، کوئی سنی آئے تو کھولے. بڑا ٹیل، بڑی زور لگایا، نہیں کھلا. آسیہ پاس ہی بیٹھی تھی. آپ نے فرمایا دیکھوں تو، کہنے لگا تو عجیب عورت ہے، کاریگروں سے تو کھلا نہیں. کرنا میں کو کھولتے دیکھوں تو صحیح کیا ہے. کیا قریب جا کے، لکڑی ہے نا، کوئی اور تو کچھ ہے نہیں. توجہ رہے، ایسے ہاتھ لگایا، ہاتھ ہٹانے لگی تو دروازے کا تختہ ساتھ ہی لگایا. کیوں؟ رب نے پابندی لگا دی تھی، غیر محرم نہیں کھول سکتے، کوئی محرم ہی کھول سکتا ہے، محرم ہی کھول سکتا ہے. چنانچہ کھل گیا. آگے دیکھتے ہیں کہ ایک بیٹا ہے، ایک بچہ ہے، اور چہرہ، اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. اے موسیٰ علیہ السلام، ہم نے تجھ پر محبت کا لباس ڈال دیا. محبت کا لباس. مختصر، حضرت نے انگوٹھا منہ میں رکھا ہے، منہ میں رکھا ہے، اور اس میں سے رزق نکل رہا ہے. دیکھنے کو تو دودھ ہے، واللہ عالم کیا ہے. یار ماں کے جسم سے دودھ نکلنے والے کی حقیقت آج تک انالیسس نہیں ہو سکی اس کی، تو کلیم کے انگوٹھے سے آپ چوس رہے ہیں. اور یہ بھی لکھا ہے حضرت کے یہاں سے آپ کے دونوں سمتوں سے لعاب شریف بہہ رہا ہے، لعاب شریف بہہ رہا ہے. ایک عورت تھی وہاں، وہ بھی شاہی خاندان کی عورت تھی، اس کے جسم پر تھی برس پھلویری، بڑے بڑے سینئر ڈاکٹر اور شاہی طبیب زور لگا چکے، پھلویری ختم نہیں ہوتی. اس کے دل میں آیا کہ یہ جو لعاب شریف ہے میں یہی نہ لگا کے دیکھوں. یہ دل میں کیوں آ گیا؟ دل میں اس لیے آ گیا کہ اگر کسی سے بھی یہ نہیں کھلا، معلوم ہوتا ہے کو خدائی راز ہے، جی تو خدائی راز سے میں فائدہ کیوں نہ لے لوں. اس نے ایسے لعاب شریف، ایسے جہاں نہیں، رب نے پیارے موسیٰ کے منہ کو ہاتھ لگانے نہیں دیا، یہاں سے لعاب شریف تھا، اس نے ایسے لیا، پھر لیا، جیسے لعاب شریف لگا اس کا جسم ہر بیماری سے پاک. اب بڑا تفصیلی واقعہ ہے. دودھ پلانے کا مسئلہ آیا،
کون دودھ پلائے؟ پتہ تو ہے نہیں کہ یہ بچہ کس کا ہے. اب ظاہر ہے کہ پھر فرعون کے پاس جب آئے تو پورے شہر کی عورتیں، شاہی خاندان کی بھی، بڑے بڑے امیروں کی بھی عورتیں آ گئیں، دودھ پلائیں گے. اگر دودھ پی لیا تو بادشاہ کے خزانے میں آتا، ادھر سے ادھر سے 1 2 3 10 20 40 50 100 200 سارے اکٹھے ہو گئے، ساری عورتیں آ گئیں. لیکن اللہ فرماتا ہے، اب سنیے قرآن شریف، وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر ساری دائیوں کا دودھ، بولو، ہم نے حرام کر دیا. آپ نے کسی کا دودھ شوق نہیں فرمایا. کیوں بھائی؟ میں پوچھنا چاہوں گا، موسیٰ علیہ السلام نے پہچان لی کہ نہیں؟ پہچان لی. ساری کہہ رہے ہیں ان میں تو میری ماں ہے ہی کوئی نہیں، ان میں تو میری امی جان ہے ہی کوئی نہیں. اور قدرت نے یہ بات القاء فرما دی تھی، پیارے عمر گرچہ تیری بچپنے کی ہے لیکن یہ ساری بیگانی عورتیں ہیں، ان کا دودھ تجھ پر ہے، حرام ہے. آپ نے کسی کا دودھ شوق نہیں فرمایا. اور مختصر یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ محترمہ کو نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک کے مطابق، میرے دوستو، قرآن شریف بھی فرماتا ہے کہ آپ کی ہمشیرہ موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کو آپ کی والدہ نے فرمایا تھا، بیٹے جاؤ دیکھو بھائی کدھر جا رہا ہے. فرمایا ان کادت لتبدی بہی لولا ان ربطنا علی قلبہا. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ راز کھول دیتی، لیکن میں نے ان کے دل پر اطمینان رکھا کہ گھبرا نہیں، تیرے بچے کی ہوا کی طرف بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا. آزمائشیں کتنی ہیں اور حفاظت کتنی ہے. چنانچہ جب آپ نے دیکھا نا ہمشیرہ صاحبہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو گھر چلی گئی، دوڑ چھپتی چھپاتی امی جان کے پاس، بیٹے سناؤ بھائی کدھر ہے؟ ماں تو اسی میں دیکھا میں تو دریا میں ڈال کے آئی ہوں، بھائی کدھر ہے؟ عرض کی امی جان چادر پاک اوڑھئے، بھائی یاد کر رہا ہے آپ کو. سرکار موسیٰ علیہ السلام کی امی جان یوحانز، یوخابز، یوعاقب، یہ 3 نام لکھے ہیں کتابوں میں. امی جان نے چادر پاک اوڑھی، پیکر شرافت، پیکر نجابت، پیکر عصمت، شرافت قدموں پہ قربان ہو رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی امی جان پردہ کر کے چادر پاک لے کر لپٹ کر پردے میں پہنچ گئیں اور آپ سیدھی اس محفل میں نہیں گئیں جہاں ساری عورتیں اکٹھی تھیں اور بغیر مرد بھی تھے. پردے میں چلی گئیں کمرے میں. عورتیں کہنے لگی کہ تو بھی کیسے آئی ہے؟ فرمایا میں بھی دودھ پلانے کی خدمت کرنا. یہاں بڑی بڑی رہ گئیں، تو کون ہے؟ فرمایا چلو کوشش تو ہوگی نا. آپ فرمایا میں غیر مردوں کے سامنے نہیں آیا کرتی، غیر مردوں کے سامنے میں نہیں آیا کرتی، ہم غیروں سے پردہ کرتے، میں اس خاندان کی ہوں جو غیروں سے پردہ کرتے. اب میرے دوستو خدا را توجہ کرو. ہاں جی، مسلمان بیٹیاں غیروں سے پردہ کرتی ہیں، مسلمان عورتیں بہنیں بیٹیاں غیروں سے پردہ کرتی ہیں. ایک بات کا مجھے جواب دے دیں اگر کسی میں ہمت ہے، کیا کسی کی والدہ، ہمشیرہ، بیٹی، آخر موت ایک فیصلہ ہے، بیوی اللہ جس کو موت دے
ایمان کی سلامتی ہو۔ میں پوچھنا چاہوں گا کہ جب خاتون کا جنازہ پڑھ لیتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ آؤ بھی منہ دیکھ لو، جلدی بتا دیں مجھے، آؤ منہ دیکھ لو، دکھاتے ہیں؟ بلکہ اگر کسی کو پتہ نہ ہو نا تو کہتے ہیں منہ، وہ کہتے ہیں نہ بھائی یہ تو عورت کا جنازہ ہے، یہ تو خاتون کا جنازہ ہے۔ مرنے کے بعد خاتون کا چہرہ غیر بولو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ عورت، یہ خاتون جب مرنے کے بعد جنازے کی چارپائی پہ لیٹی ہے، حرکت نہیں کر سکتی، بول نہیں سکتی، جنازہ ہو گیا، آنکھیں بند ہیں، کپڑے میں لیٹی ہوئی ہے، اور اس کا چہرہ کوئی نہیں دیکھ سکتا غیر، جو دیکھے یا تو اس کا باپ دیکھے یا بیٹا دیکھے یا بھائی دیکھے یا بھتیجا دیکھے یا بھانجا دیکھے یا پوتا دیکھے یا نواسا دیکھے یا شوہر دیکھے، اور کوئی۔ تو جب تک زندہ ہو بے شک بازار میں گھومتی رہے، بے شک گھومتی رہے۔ کیا اس وقت اندر کا چور جس نے میرے معاشرے کو ناپاک کر دیا ہے، اس وقت اس بدبخت کا یہ تصور کدھر گیا؟ اگر مرنے کے بعد کوئی بہن بیٹی کو نہیں دیکھا جا سکتا تو بازار میں گھومنے والی عورتوں ان کا چہرہ کیوں کھلا ہے؟ یہ ہمیں شرم دلائی گئی ہے۔ اور مرنے کے بعد جو پردہ کراؤ گے، زندے کے پردے کراؤ، مرنے کے بعد تو آٹومیٹیکلی پردہ ہوگا ہی صحیح۔ آج پردہ کراؤ، آج پردہ، اللہ کرے ہماری بہن بیٹیوں کا پردہ رہ جائے۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی جان آگے بڑھی، سرکار موسیٰ، عورتوں کو مردوں کو ہٹا دیا، موسیٰ علیہ السلام آرام فرما ہیں، امی جان آگے بڑھی، اللہ اکبر، حضرت نے باہیں کھول دی، بازو پھیلا دیے، نگاہ موسیٰ نے امی جان کو پہچان لیا، اور بوجھ بجکڑو بغیر تو تم کہتے ہو کہ قیامت کی صفوں میں رسول اللہ امت کو نہیں پہچانیں گے، ظالموں۔ اس موسیٰ علیہ السلام تو 2-4 دن کی عمر والے ماں کو پہچانتے ہیں، اور مصطفیٰ تو موسیٰ کے بھی امام ہے، یہ امت کو بھی نہیں پہچانتے۔ یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسا اسلام ہے؟ دھوکہ دینے کو آج لوگ حرمت رسول پہ جان قربان ہے، ساری زندگی حرمت رسول کے خلاف بکواس کی، یہ کتابیں لکھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے امی جان کے سوا دودھ، میرے آقا علیہ السلام نے حلیمہ سعدیہ، چیلنج ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بت نہیں پوجا، کبھی بت پرستی نہیں کی۔ رب نے گھر وہ منتخب کیا جہاں بڑی نفاست ہے، جہاں بڑی تقدس ہے، بڑی نجابت ہے، بڑی شرافت ہے۔ جی میرے آقا علیہ السلام کی خدمت انہوں نے کی۔ میرے دوستو بات تو آگے نکل گئی، اللہ فرماتا ہے لبناً خالصاً۔ ویسے بعض ذہن کہتے ہوئے شکر ہے مولوی بھول گیا، یہ نو کچی لسی پینی پیندی ہو کو تو بولتا ہے، وہ تو بولتا ہے جی لبناً خالصاً سائغاً للشاربین۔ اور یہ کیسے نکلا؟ من بین فرث و دم لبناً خالصا۔ اللہ فرماتا ہے ایک طرف گوبر ہے، دوسری طرف خون ہے، درمیان میں دودھ ہے۔ جی خالصاً، پورے قرآن شریف میں صرف دودھ کے ساتھ خالص کی صفت آئی ہے، خالص دودھ۔
رب غیب جانتا ہے نا، اسے پتا تھا کہ لوگ جرلو چلائیں گے۔ میں برے والے کو بتا دوں، میں لگتا ہوں تمہارا رب، میں نے رڑے والا دودھ تمہیں نہیں پلایا، میں نے خالص دودھ بھیجا ہے۔ اب اگر کوئی ڈالتا تو خباثت اس کی ہے، میں نے تو تمہیں خالص دودھ عطا کیا۔ دودھ کے ساتھ صفت ہے خالص کی، اور شہد کے ساتھ وَعَسَلٍ مُصَفَّى، شہد صاف جس میں موم کا امتزاج نہیں ہوتا، ایسا شہد جو ہر آلائش سے۔ حضرات گرامی، رب کریم نے ماں کے دودھ کے ہر قطرے میں اپنی حکمت کے وہ جوہر رکھے ہیں۔ ساری دنیا کا کوئی بھی دودھ جو ہے ماں کے دودھ کے قطرے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جی حضرات گرامی قدر، کہنا یہ ہے ماں کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ایسا دودھ کہیں اور سے ملتا ہی نہیں ہے۔ یہ رب کریم نے آپ کے لیے والدات کے جسم میں نعمت رکھی ہے۔ بات آگے نکل گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جل شانہ وعم نوالہ، اے ایمان والو، توبو الاللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ کیا ملے گا؟ فرمایا دو نعمتیں، ایک تو میں تمہاری غلطیاں جو ہیں وہ ساری مٹا دوں گا۔ تمہاری غلطیاں معاف نہیں، مٹا دوں گا۔ آپ کو معلوم ہے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کے مغفرت کے حوالے سے 3 نام آئے ہیں۔ یہ تفسیری گفتگو ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے غافر الذنب، غافر۔ اللہ تعالیٰ کا دوسرا نام ہے ان اللہ غفور الرحیم، اللہ غافر بھی ہے، اللہ غفور بھی ہے۔ دو، تیسرا نام فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ غفار ہے، غافر ہے، غفور ہے، غفار ہے۔ یہ 3 جدا جدا نام کیوں ہیں؟ اے حضرات مفسرین، تمہارے مراکز پر کروڑوں رحمتیں ہیں۔ صاحب تفسیر روح البیان نے نقل کیا ہے، فرماتے ہر نام کی جدا جدا خصوصیت ہے۔ اللہ غافر ہے، اللہ تعالیٰ بولو غافر ہے، بخشنے والا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ تو جب وہ بخشنے والا ہے تو جب کوئی خطا کار دعا کرے اور توبہ کرے تو رب کریم جل مجدہ العظیم، جل مجدہ العظیم اس خطا کار کی خطائیں اور غلطیاں جب صحیح دعا کرے غافر، اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، کیونکہ ہمارے گناہ سے اس کا نقصان کوئی نہیں ہوتا۔ وہ صرف یہی دیکھتا ہے کہ میں نے تمہیں اتنا عظیم محبوب علیہ السلام دیا کو قدر بھی کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو، اور اگر غلطی کا اعتراف کر لو تو اللہ غافر ہے، وہ بخش دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اللہ اکبر۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ بخشنے والا ہے۔ چلو بخشا تو گیا خطا کار، لیکن ایک مسئلہ تو رہ گیا۔ وہ کیا؟
کرامن کاتبین اس کے گناہ لکھے تو ہیں، لکھے تو ہے نا، کیونکہ کرامن کاتبین لکھتے ہیں اور سچ لکھتے ہیں۔ جب انہوں نے لکھا ہے تو ان کے دفتر میں، ان کے کاغذات میں، ریکارڈ میں تو گناہ لکھے ہوئے ہیں۔ غافر نے گناہ بخش دیے لیکن ان کے دفتر میں تو لکھے ہوئے ہیں۔ تو چلو جو لکھنے والے ہیں ان کو تو پتا ہے کہ بورے والے کے فلاں آدمی نے گناہ کیا، اسے علم ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ بندہ ایسے آدمی کے پاس جاتے گھبراتا ہے جب اسے پتا ہو کہ اس نے مجھے یہ گناہ کرتے دیکھا تھا۔ تو جب ملائکہ وہ گناہ لکھتے ہیں کرامن کاتبین تو ان کے دفتر میں تو ہے، رب نے تو بخش دیا، معاف کر دیا، دیکھو ان کے پاس تو لکھا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے گھبرا نہیں، میں غفور بھی ہوں، میں غفور بھی ہوں۔ غفور کا معنی یہ ہے کہ میں کرامن کاتبین کے دفتر سے لکھا ہوا مٹا ہی دیتا ہوں۔ دفتر سے لکھا ہوا، کیونکہ میں غفور ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں تھوڑی سی وضاحت میں کمی رہ گئی۔ غافر ہوں، میں گناہ بخش دیتا ہوں، لیکن وہ دل میں مخمصہ رہ گیا کہ بخشنے والا تو ہے لیکن انہوں نے تو لکھے ہیں، اس کے گناہ لکھے ہیں، تو گناہ تو لکھے ہوئے ہیں، پورے تو معاف کر دیا، لیکن جنہوں نے لکھے ہیں، غافر کا معنی یہ تو مٹا دیتا ہے، غافر کا معنی لکھے ہوئے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ چلیے مٹا دیے، لیکن جنہوں نے لکھے ہیں ان کو تو یاد ہیں، ان کو تو یاد ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے، یہ غلطی کی ہے۔ اللہ فرماتا میں غفور ہوں، میں لکھنے والوں کے سینوں سے، دلوں سے اس کے گناہ کی یاد ہی مٹا دیتا ہوں۔ وہ یاد ہی نہیں رہتا، لکھنے والوں کو یاد نہیں رہتا، قربان، ان کو یاد نہیں رہتا کہ اس نے یہ غلطی کی ہے۔ ایک اور مسئلہ رہ گیا، وہ کیا؟ چلو وہ لکھا بھی مٹا دیا اور لکھنے والوں کے سینوں سے بھی مٹا دیا، لیکن جس نے گناہ کیا ہے اس کو تو شرم ندامت رہتی ہے کہ میں نے یہ غلطی کی تھی۔ استاد صاحب جتنا بھی کرم کریں، معاف کر دیں، لیکن جب استاد جی کا حکم توڑنے والا اپنے معزز استاد کے سامنے جاتا ہے تو آنکھیں تو جھکتی، مجھ سے ان کے حق میں تو غلطی ہوئی تھی جی، چلو کاغذ سے مٹا دیے اور اللہ کریم نے لکھنے والوں کے سینے سے مٹا دیے۔ اب گناہ کرنے والوں کو تو یاد ہے نا کہ میں نے یہ غلطی کی ہے۔ اللہ فرماتا میں غفار ہوں، میں گناہ کرنے والے کے دل سے اس کی یاد ہی مٹا دیتا ہوں، لیکن توبوا الی اللہ، توبہ سچی کرو، کیونکہ رب جانتا ہے کہ دل سے توبہ کون کرتا ہے اور کون نہیں کرتا۔ بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچا ہوں، ابھی اس آیت کریمہ کا شان نزول رہتا ہے، اس کے متعلق کچھ کہہ سکا۔ اگر خدا تعالیٰ نے وقت دیا تو انشاءاللہ اس پہ پھر تفصیل کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا مولانا محمد خصوصاً على أفضلهم التصديق وأفضلهم التحقيق أمير المؤمنين إمام المتقين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى وعلى الشيخ الناطق بالصدق والصواب الذي كان رأيه موافقا بالوحي والكتاب أمير المؤمنين إمام العادلين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى وعلى كامل الحياء والإيمان جامع آيات القرآن أمير المؤمنين امام المتقین عثمان بن عفان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ وعلی مظہر العجائب والغرائب اسد اللہ الغالب علی کل غالب امیر المومنین امام المجاہدین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ
وعلى الإمامين الهمامين السيدين الطيبين الطاهرين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى أمه الشريفين المكرمين بين الناس سيدينا ومختومينا الحمد العباس رضي الله تعالى عنهما وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة وسائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر دين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا لا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأهم وأعظم وأشرف وأكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم اکبر. اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام والسلام علیک وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک وصحبک یا رحمۃ اللہ. صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. رب رحیم و کریم نبی رحمت علیہ السلام کے وسیلہ پاک سے اپنے عاجز بندوں کی یہ حاضری قبول فرما. رب رحیم و کریم ہماری غلطیاں، ہماری خطائیں، ہمارے گناہ معاف فرما. رب ذوالجلال ہمیں نیکیوں کی رغبت، گناہوں سے نفرت عطا فرما. مولا کریم بیماروں کو صحت کاملہ عاجل عطا فرما. کافی احباب نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ تعالیٰ سب کو، سب کے بیماروں کو ساری بیماریوں سے شفا بخشے. اللہ تعالیٰ ساری بیماریوں سے شفا کاملہ عاجل عطا فرما. الہی اس دور میں علاج ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. محبوب پاک کے صدقے بیماریوں کا تو آپ ہی کرم فرما کے اپنی حکمت سے علاج فرما دے. الہی صحت کاملہ عاجل عطا فرما، ظاہری باطنی تندرستی عطا فرما. اور ایک سب سے بڑی بیماری جو ہمارے معاشرے میں ہے، ہماری اولادوں میں بے حیائی ہے. اور یہ جو لباس پہنتے ہیں تنگ، یہ سب بے حیائی پہ مبنی ہے. یہ تنگ پینٹ اور شرٹ، اور پھر وہ غضب یہ ہے کہ ننگے سر مسجد میں آ کر اسی کپڑوں سے نماز پہنتے ہیں. ان کو اتنی شرم حیا نہیں ہے کہ جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو ان کے بدن کی کیفیت کیا ہوتی ہے. ان کو شرم دے، اور جن کی اولاد ہیں ان والدین کو توفیق دے کہ وہ اپنے بچوں کو شرم کا سبق دیں. اللہ تعالیٰ نبی پاک کے صدقے ننگے سر نماز پڑھنے والوں کو بھی حیا دے، سروں پہ کپڑے ٹوپیاں لے کر، کیونکہ یہ تیرے محبوب علیہ السلام کی سنت ہے. اور ہمیں اپنے محبوب کی سنت کا ذوق شوق عطا فرما. اور ایک اور بیماری ہے، سلام پھیر اور اپنی سنتیں شروع کر دیں. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بہت اچھا کر رہے ہیں. انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اتنی بھری محفل میں اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جو ایک مرتبہ آمین کہہ دیں گے بیڑا پار ہو جائے گا. لیکن ان کو یہ حیا نہیں ہے، اٹھتے ہی اپنی نماز شروع کر دیتے ہیں. اللہ ان کو بھی شرم عطا فرما. یہ سب حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے اور حضور علیہ السلام کی سنت سے بے راہ روی ہے. اللہ ہمیں سچا حضور علیہ السلام کا غلام بنائے. اور جن احباب نے جن دعاؤں کے لیے کہا، اللہ سب کی مشکلیں حل کرے، پریشانیاں دور فرمائے، جس کے حلال میں برکت فرمائے. خصوصیت کے ساتھ بچیوں کے مستقبل کا بہتر فیصلہ آپ عطا فرمائے. بچوں کے لیے اچھے موضوع دینی، ایمانی، روحانی رشتے عطا فرمائے. اور اللہ تعالی ہماری اولادوں کو نیک کرے، مستقبل تابناک روشن فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه دائما أبدا. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم. جانے رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جن کے لب پہ جن کے لب پہ امتی امتی ایسے غم خار امت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام حبیبی سیدی یا رسول اللہ آقا واسطہ آل عبا کا اور حضرت خیر النساء کا اور شہید کربلا کا اور شہید کربلا کا غم نہ ہو روزے
جزاک یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ آپ کی نظر کرم درکار ہے آقا نظر رحمت ہو تو بیڑا پار ہے آقا آپ کی سرکار میں آئے ہیں ہم دیجیو سایہ کے بے سائے ہیں ہم یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام اور سب دعائیں ہو قبول آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات تقضی لنا بها جمیع الحاجات تطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انك على كل شيء قدیر برحمتك یا ارحم